میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کمرے میں پہنچنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ سمترا مانیٹرنگ سیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسکرین پر ہال کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بیلا کمرے کے وسط میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے سمترا سے پوچھا۔ کوئی نہیں، سمترا نے جواب دیا۔ بنگلے کے باہر کوئی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، تو پھر وہ یقیناً اکیلی ہی ہوگی، میں نے کہا اور اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ بیلا راہداری کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ سمترا کیمرے کو حرکت دیتی رہی۔ بیلا بیرو کے کمرے سے ہوتی ہوئی تہہ خانے میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر کھڑی الجھی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر اس دن کی طرح دیواریں ٹھونک بجا کر دیکھنے لگی۔ اس دن بیلا کے ساتھ کیشورام کے علاوہ 2 آدمی اور تھے۔ اس سے پہلے وہ یقیناً بنگلے کی نگرانی کروا رہی تھی اور کسی کے بنگلے میں داخلے کی اطلاع پا کر ہی کیشورام وغیرہ کو لے کر یہاں پہنچی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ شاید ہم ہوں گے، لیکن غیر متوقع طور پر اس کا مقابلہ ٹھاکرے سے ہوا تھا۔ ٹھاکرے 2 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور بیلا جس طرح بیرو والے کمرے کا دروازہ بند کر کے تہہ خانے میں گئی تھی، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کیشو وغیرہ کو اس نے خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور آج وہ اکیلی آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں بڑی شدید قسم کی الجھن تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کمرہ کہاں غائب ہو گیا، اسے گھیر نہ لیا جائے۔ رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گورا۔ بیلا اس بنگلے میں اکیلی آئی ہے، رتنا نے وضاحت کی۔ ہم سرنگ کے راستے تہہ خانے میں گھس کر اسے پکڑ لیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ کیا اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قدر عیار عورت ہے؟ وہ اندر تو اکیلی آئی ہے، لیکن باہر یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوگا۔ اور پھر تم نے ایک اور بات پر غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ اس مرتبہ سمترا نے بھی سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس روز پولیس یہاں صبح 7 بجے پہنچی تھی، حالانکہ فائرنگ 4 بجے کے قریب ہوئی تھی، میں نے کہا۔ پولیس نے آج تک اس بنگلے کا رخ نہیں کیا۔ بیلا بہت اونچی شے ہے، سمترا تم تو اس رات کھنڈر کے تہہ خانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ بیلا ناگراج کی رکھیل نہیں تھی، وہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا سرکاری عہدہ بھی ہے۔ اس نے پولیس کو اس بنگلے سے دور رکھا ہوگا، اور اب جب کہ ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے، تمام کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس موقع پر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ پھر کسی الجھن میں پڑ جائیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، سمترا نے سر ہلا دیا۔ اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ خاموشی سے اس شہر سے نکل جائیں، میں نے کہا۔ آج میں ضروری معلومات حاصل کر چکا ہوں، ہم 1-2 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ سمترا کے چہرے پر کچھ اداسی سی چھا گئی تھی۔ وہ لیور کے ذریعے تہہ خانے کے کیمرے کو حرکت دیتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ بیلا اب بھی تہہ خانے میں موجود تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک بیلا تہہ خانے کی دیواروں سے سر پھوڑتی رہی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ کچھ دیر تک اوپر کے کمروں میں گھومتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ سمترا نے کیمرہ آف کر دیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد بھی ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ایک ہی بیڈ پر آڑے ترچھے ہو کر سو گئے۔ 2 دن اور گزر گئے، اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تیسرے روز جے پور سے وہ بس آنے والی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں اور سمترا وقت سے پہلے ہی بس سٹاپ کے علاقے میں پہنچ گئے۔ میں اس وقت بھی سکھ کے گیٹ اپ میں تھا اور میرے ساتھ رتنا تھی۔ ہم کچھ دیر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے اور پھر بس اسٹینڈ پر آ گئے۔ اس کے چند ہی منٹ بعد بس پہنچ گئی۔ ڈرائیور بلدیو سنگھ میری طرح اونچا لمبا آدمی تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں بھی میری ہی طرح تھی۔ وہ انجن بند کر کے جیسے ہی نیچے اترا، میں رتنا کو لے کر سامنے آ گیا۔ بلے بھائی بلے، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اپنے گھر سے دور کسی ہم وطن کو دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہی ہے، آج تو یہاں اپنے شہر کے بندے نظر آ رہے ہیں۔ ست سری اکال بلدیو سنگھ جی، میں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ست سری اکال جی، بلدیو سنگھ بولا۔ آپ کیسی ہیں سریندر کور جی؟ بڑے دنوں بعد درشن ہوئے، آپ تو اب ہوٹل میں بھی نظر نہیں آتی، بھلا نوکری چھڑ تو نہیں دیتی؟ ہاں سردار جی، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، رتنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شاید بلدیو سنگھ کو اپنا نام سریندر کور بتایا تھا۔ آج ادھر کیسے پھر رہے ہو؟ بلدیو سنگھ بولا۔ اور آپ سردار جی، کیا شغل ہے آپ کا؟ اور ان سے آپ کا؟ یہ میری دوست ہیں سردار جی، میں نے جواب دیا۔ میں چند روز پہلے ہی جالندھر سے یہاں آیا ہوں، کل اتفاق سے سریندر کور سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی جالندھر کی رہنے والی ہے اور آپ کے محلے کی ہے۔ میں اسی کے سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ حکم کرو سردار جی، وہ بولا۔ ایسے تو نہیں بلدیو سنگھ جی، میں نے کہا، کہیں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے، ابھی تو آپ ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں، لمبے سفر سے آئے ہیں۔ یہ سفر تو ہمارا روز کا کام ہے بادشاہو،
پر آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہیں بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ ذرا یہیں ٹھہرو، میں دفتر میں چکر تو لگاؤں۔ بس کے تمام مسافر اتر چکے تھے۔ کنڈکٹر بعض مسافروں کا چھت پر لدا ہوا سامان اتار رہا تھا۔ اوئے کرم چند، بلدیو نے منہ اٹھا کر کنڈکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فارغ ہو کر بس کو شیڈ میں لگا دینا، میرے بیلی مل گئے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ چند گز دور دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ رتنا تو باہر رک گئی تھی، مگر میں بلدیو سنگھ کے ساتھ ہی دفتر میں داخل ہوا۔ وہاں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بلدیو سنگھ نے ان سے میرا بھی تعارف کرا دیا اور اپنے کام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دفتر سے باہر آ کر ہم کچھ دور تک چلتے رہے، پھر ایک ریسٹورینٹ میں چائے پی اور پھر بلدیو سنگھ ہمیں اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ اپنے کنڈکٹر کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ 2 جلنگا سی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی جن پر بچھے ہوئے بستر اتنے میلے تھے کہ دیکھ کر ہی کراہیت آتی تھی، مگر ہمیں مجبوراً ان پر بیٹھنا پڑا۔ بلدیو سنگھ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار رتنا کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں جی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخرکار بلدیو سنگھ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات یہ ہے سردار جی کہ یہاں ہمیں ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو جے پور میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ یہاں وہ کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی، لیکن 2 دن پہلے اسے ہماری ملاقات ہو گئی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ سریندر کور کے پوچھنے پر اس نے ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ پچھتا رہی ہے اور گھر واپس جانا چاہتی ہے، لیکن ڈرتی بھی ہے کہ اس کے ماں باپ شاید اسے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ لیکن کوئی سیانہ بندہ ساتھ ہو تو بگڑی ہوئی بات بن سکتی ہے، اس کے ماں باپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو پھر کوئی ایسا سیانہ بندہ ملا؟ بلدیو سنگھ نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ بندہ ایسا ہو جو قابل اعتماد بھی ہو، میں نے کہا۔ سریندر کور نے آپ کا ذکر کیا تھا، جوان لڑکی کا معاملہ ہے۔ آپ سے سریندر کور کی تھوڑی بہت جان پہچان تو ہے نا، اس لیے ہم آپ کے انتظار میں بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بلدیو سنگھ بولا۔ ویسے وہ میرا مطلب سمجھ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ ہمارا خیال ہے اس لڑکی کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی جائے۔ میں نے کہا، آپ تو کل جے پور واپس جا رہے ہیں، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جائیے اور اس کے گھر پہنچا دیں۔ بڑا ثواب کا کام ہے سردار جی۔ وہ لڑکی ہے کون؟ کہاں ہے؟ سردار بلدیو سنگھ بولا۔ پھر کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں؟ نہیں بلدیو سنگھ جی، میں نے کہا، جھگڑے والی بات ہوتی تو ہم اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیتے، پر وہ شریف خاندان کی لڑکی ہے۔ میں تو خود اس کے ساتھ چلا جاتا، مگر میری نئی نوکری ہے، رانا شمشیر سنگھ کے پاس گارڈ ملازم ہوا ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ آپ چاہیں تو اس لڑکی سے مل لیں، وہ خود ہی آپ کو ساری بات بتا دے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو میں مل لیتا ہوں اس سے، بلدیو سنگھ نے کہا، اور اس وقت بلدیو سنگھ کا کنڈکٹر بھی آ گیا۔ اوئے کرم چند، میں ذرا کام جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے، بلدیو سنگھ نے کہا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار جی رات کو واپس ہی نہ آئے، یہ صبح اڈے پر ہی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، آؤ بھائی، بلدیو سنگھ جلدی سے بولا، اگر میں نہ آیا تو تم سویرے اڈے پر پہنچ جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم اس کمرے سے نکل آئے اور مختلف سڑکوں پر گھومتے ہوئے رتنا کے مکان پر پہنچ گئے۔ ہم اپنا پروگرام طے کر کے ہی گھر سے نکلے تھے اور سمترا پروگرام کے مطابق ہم سے پہلے رتنا کے مکان پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ہمارا سامان بھی لے آئی تھی جو ہمیں ساتھ لے جانا تھا۔ اندر آنے کے بعد بلدیو سنگھ نے سمترا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اوئے یہ کڑی ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آہو بلدیو سنگھ جی، بڑی مظلوم کڑی ہے، میں نے جواب دیا۔ بلدیو سنگھ دیر تک سمترا کو دیکھتا رہا، لگتا تھا جیسے اس کی نظریں سمترا کے کپڑوں کے اندر کا بھی جائزہ لے رہی ہوں۔ وہ سمترا سے مختلف سوالات کرتا رہا اور سمترا بڑی مظلوم اور مسکین سی بنی بیٹھی اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کھانے کو لے کر آؤں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں مکان سے نکل کر تقریباً 2-3 گھنٹوں تک ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزارتا رہا اور پھر 11 بجے کے قریب کچھ کھانے پینے کا سامان اور شراب کی 2 بوتلیں لے کر واپس آ گیا۔ اس دوران سردار بلدیو سنگھ ان دونوں سے اچھا خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ سمترا راجستھانی لباس میں بلدیو سنگھ پر کچھ اور زیادہ ہی ظلم کر رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب ہم نے کھانا ختم کیا اور پھر پینے پلانے کا دور شروع ہوا۔ پینے والا سردار بلدیو سنگھ تھا اور پلانے والی ایسی 2 حسینائیں جن پر زمانہ مرتا تھا۔ میں اس وقت بڑی خوبصورتی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا کہ وہ دونوں اسے سنبھال لیں گی، اور بلدیو سنگھ تو رات کے کسی حصے میں واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں صبح 6 بجے تک اطمینان سے سوتا رہا اور پھر رتنا نے مجھے جگا دیا۔ میں دوسرے کمرے میں آیا تو بلدیو سنگھ نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ سمترا کی آنکھیں بھی رات بھر جاگنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بس 8 بجے روانہ ہونی تھی۔ میں نے اور رتنا نے تیاری شروع کر دی۔ میں نے بلدیو سنگھ کی جیب سے اس کا لائسنس وغیرہ نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔
راجستھانی لباس کے ساتھ اس نے چہرے پر بڑا بونڈا میک اپ کیا تھا۔ راجستھانی لباس بھی ایسا تھا جو عام طور پر بڑی بوڑھیاں پہنتی تھی، ڈھیلا ڈالا لباس جس سے پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اس میں کسی مرد کے لیے کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کپڑے کا ایک تھیلا بغل میں دبا لیا جس میں ایک جوڑا میرا، 2 جوڑے اس کے اپنے، ایک خطی رقم اور قیمتی زیورات تھے۔ لاکھوں کی مالیت کے یہ زیورات سمترا نے اسے زبردستی دیے تھے۔ ہمارے فرار کی کامیابی کا دارومدار تم پر ہے سمترا، میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے دوپہر سے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تم چنتا مت کرو، سمترا نے کہا۔ دوپہر تو کیا، اسے شام تک ہوش نہیں آئے گا کہ یہ کہاں ہے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے آپ سے الگ کیا۔ مجھ سے الگ ہو کر وہ رتنا سے لپٹ گئی۔ وہ بڑا جذباتی منظر تھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بھی سمترا سے جدا ہونے کا بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ ہم اسے کس پوزیشن میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کوئی معمولی سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ حالات پرسکون ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا، زندگی رہی تو پھر کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سمترا نے کہا۔ اور تم بھی، آخری جملہ اس نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا اور ہم مکان سے باہر آ گئے۔ اس وقت گلی میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت تھی، لیکن سب اپنے اپنے دھیان میں تھے۔ کسی کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کون یہاں سے جا رہا ہے۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سمترا اب بھی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ہم دونوں نے ہاتھ ہلایا اور دوسری طرف مڑ گئے۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتے رہے۔ رتنا نے تھیلا چادر کے نیچے بغل میں دبا رکھا تھا۔ بس اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ سیاحت کا سیزن تھا۔ ماؤنٹ آئیو آنے والی بسیں تو مسافروں سے بھری ہوئی تھی، مگر باہر جانے والوں کی تعداد کم تھی۔ بکنگ ونڈو کے سامنے صرف 2 مسافر تھے۔ رتنا بھی لائن میں لگ گئی۔ میں بس کی طرف آ گیا۔ بس میں 20-22 مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ کنڈکٹر کرم چند چھت پر سامان باندھ رہا تھا۔ اس وقت 8 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ کرم چند نے مجھے دیکھ لیا اور وہیں سے چیخ کر بولا، سردار جی، اپنا استاد کہاں ہے؟ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، تم ذرا نیچے آؤ۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ رسی کو گرا لگا کر نیچے اتر آیا۔ کیا بات ہے سردار جی، استاد کہاں ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے چہرے سے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے کرم چند، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تمہارا استاد بلدیو سنگھ تو بالکل ہی پھسپھسا نکلا۔ کیا ہوا سردار جی؟ کرم چند کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ ہونا کیا تھا، رات کو گلاس پر گلاس چڑھاتا رہا، منع کرنے کے باوجود نہیں مانا۔ صبح ہوتے ہی الٹیاں شروع کر دی۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ہسپتال لے جانا پڑا۔ ابھی میں اسے ہسپتال چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ شام تک تو وہ اپنے حواس میں نہیں آ سکے گا۔ یہ تو گڑبڑ ہو گئی سردار جی، کرم چند فکر مند لہجے میں بولا۔ اس وقت تو اڈے پر کوئی اور ڈرائیور بھی نہیں ہے اور ہماری بس کے روانہ ہونے میں صرف 3-4 منٹ رہ گئے ہیں۔ بلدیو سنگھ نے اسی لیے مجھے بھیجا ہے۔ میں بھی بہت اچھا ڈرائیور ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ کرم چند بھی بڑا اچھا ڈرائیور ہے۔ ہم دونوں باری باری چلاتے ہوئے بس لے جائیں، وہ کل صبح کسی بس سے آ جائے گا۔ میں نے کرم چند کو اچھا ڈرائیور اس لیے کہہ دیا تھا کہ پرانے کنڈکٹر عام طور پر پورے نہیں تو آدھے ڈرائیور ضرور بن چکے ہوتے ہیں۔ مینیجر سے بات کرنی پڑے گی، کرم چند نے کہا۔ ویسے برا مت ماننا سردار جی، کل رات وہ ناری کون تھی آپ کے ساتھ؟ وہ ایسے ہی مل گئی تھی شغل میلے کے لیے، میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا سردار جی، کرم چند بولا۔ اپنا استاد ساری تنخواہ اسی طرح شغل میلے پر خرچ کر دیتا ہے۔ کوئی خوبصورت ناری ہو تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آؤ سردار جی، میرے ساتھ آؤ، میں مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ ہم دونوں مینیجر کے دفتر میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ مینیجر ادھیڑ عمر باری برکم آدمی تھا، تند مٹکے کی طرح پھولی ہوئی تھی، سر گنجا اور کھوپڑی کے پچھلی طرف بالشت بر لمبی چٹیا تھی، ماتھے پر سرخ ٹیکا بھی لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کٹر ہندو ہے۔ کرم چند مدھم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ مینیجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بلدیو سنگھ کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، اس نے کہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ آہو جی، میں نے جیب سے بلدیو سنگھ والا لائسنس نکال لیا اور اس کا صرف لشکارہ دکھا کر دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے سردار جی، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت اڈے پر کوئی اور ڈرائیور نہیں ہے، مجبوری ہے، آج تم ہی گاڑی لے جاؤ، مگر سنبھال کے چلانا، راستہ خطرناک ہے۔ میں نے بڑے بڑے خطرناک راستوں پر گاڑی چلائی ہے جناب، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، ٹائم ہو رہا ہے، مینیجر بولا۔ ہم دونوں دفتر سے باہر آ گئے۔ کنڈکٹر تو واؤچر لینے کے لیے اسسٹنٹ مینیجر کے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے
میں نے مسافروں پر نگاہ ڈالی۔ رتنا چوتھی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چادر سے گھونگھٹ سا نکال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک باری برکم ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے گیئر بکس اور ڈائلز وغیرہ کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اللہ کا نام لے کر اگنیشن کی گما دی۔ چھوٹی گاڑیاں چلانے میں تو میں اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتا تھا، مگر کار اور بس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کرم چند بھی بس میں آ گیا۔ اس نے سرسری سے انداز میں بس کے اندر کا جائزہ لیا اور دروازہ بند کر کے مجھے روانگی کا اشارہ کر دیا۔ میں اللہ کا نام لے کر بس کو حرکت میں لے آیا۔ شہر سے بسوں کی آمد و رفت کا راستہ مجھے معلوم تھا۔ میں بہت محتاط انداز میں اور بہت ہلکی رفتار سے بس کو مختلف سڑکوں پر گھماتا ہوا دلواڑہ روڈ پر لے آیا۔ یہی سڑک آیو روڈ ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تھی اور وہاں سے مختلف شہروں کی طرف سڑکیں نکلتی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آسمان پر بادل تو پچھلے 2-3 دنوں سے نظر آ رہے تھے اور اب انہوں نے اچانک ہی برسنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماؤنٹ ایو سے 15 میل آگے کسی دیہات کی طرف ایک راستہ پھوٹتا تھا۔ اس موڑ پر پولیس کی عارضی چوکی بنی ہوئی تھی۔ لوہے کی زنجیر لگا کر سڑک بند کر دی گئی تھی۔ میں نے بیریئر کے قریب پہنچ کر بس روک لی۔ کرم چند نے دروازہ کھول دیا۔ 2 پولیس والے اندر گھس آئے اور مسافروں کا جائزہ لینے لگے۔ 2-4 آدمیوں سے انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے تھے۔ ان کے انداز اور لہجے میں بڑی بدتمیزی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مسافر تو ان سے الجھ بھی پڑا تھا۔ آتنکوادیوں کی تلاش ہے، انہیں تو پکڑ نہیں سکتے سالے، جنتا کو پریشان کرتے ہیں، وہ شخص بڑبڑا رہا تھا۔ ایک پولیس والا تو اسے بس سے اتارنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس موقع پر دوسرے مسافروں کو مداخلت کرنی پڑی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ پولیس والوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ڈرائیوروں کو شاید وہ مستثنا سمجھتے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد بیریئر ہٹا لیا گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے بس آگے بڑھا دی۔ بوندا باندی کا فائدہ مجھے بھی ہوا تھا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو مجھے بس تیز چلانا پڑتی اور وہ صورتحال خطرناک ہوتی۔ میرے لیے بس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ بارش کی وجہ سے میں بس کو ہلکی رفتار سے چلاتا رہا۔ اس طرح بس بھی میرے کنٹرول میں رہی۔